حمد و ثنا رب کبریا کی ذات بابرکات کے لیے، صلاۃ و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ میراث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدات قدرت کروانے کا اصل مقصد تھا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں جنت کے مشاہدات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج کی خطبہ جمعہ کی مختصر گفتگو میں جہنم کے مشاہدات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں بصیرت کے دل یہ دعا اور التجا ہے کہ خالق ارض و سما حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الملائکہ روح الامین جناب جبریل علیہ السلام کی معیت میں جہنم کے دروازے پہ پہنچے، دربان سے ملاقات ہوئی۔ جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے، لیکن یہاں پر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا۔ جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اس نے خطہ پیشانی سے آپ کا استقبال کیا، مگر مالک کے چہرے پر ذرہ برابر خوشی اور مسرت کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ تو آپ نے محسوس فرمایا اور جبریل سے پوچھا، باقی سب لوگ مجھ سے مل کر بڑے خوش ہوئے، مگر مالک کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی خوشی کے آثار نہیں۔ وجہ کیا؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کو بھی آپ سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی، مگر اس کا چہرہ ہی ایسا ہے کہ اس چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ وجہ ذمہ داری بھاری، ذمہ داری جہنم کے گیٹ پہ ہے۔ اگر جہنم کا داروغہ چہرے پہ مسکراہٹ لائے، مجرموں کو یہ امید لگ سکتی ہے کہ شاید اس کے ساتھ
کوئی بات چیت کر کے یہاں سے فرار کا راستہ نکل سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا چہرہ ہی اتنا ہیبتناک اور خوفناک بنایا ہے کہ کوئی مجرم بھی اس کے ساتھ بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حضرات، آپ نے ایک مشاہدہ جہنم میں یہ کیا کہ کچھ لوگ ناخن ہے تانبے کے اور ان سے اپنے چہرے نوچے، اپنے جسموں سے گوشت نوچ رہے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا کیوں ملی؟ تانبے کے ناخن اپنے ہی چہرے نوچ رہے۔ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا۔ غیبت کا معنی کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، اس کے عیبوں کا تذکرہ کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنے کسی بھائی کی برائی بیان کرتے ہیں اور واقعتاً وہ اس کے اندر موجود ہے تو یہ بھی غیبت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے، اور اگر آپ اپنے کسی بھائی کی برائی بیان کرتے ہیں اور وہ اس میں موجود نہیں تو پھر دوہرا جرم ہے۔ ایک تو غیبت کا گناہ ہے اور دوسرا جرم اس پر بہتان لگانے کا۔ بہتان لگانا بہت بڑا جرم ہے، ہم تو کچھ نہیں سمجھتے، کوئی پروف ہو یا نہ ہو، ثبوت ملے یا نہ ملے، ہم دوسروں کے بارے میں الزامات لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ کبھی کسی نے ویریفیکیشن کرنے کی ضرورت کی، کبھی تصدیق کی کہ واقعتاً یہ جرم، یہ برائی، یہ عیب، یہ گناہ اس بندے میں موجود ہے یا نہیں؟ سنی سنائی باتیں آگے چلا دیتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر یہ گواہ موجود ہے، ہم سنی سنائی باتیں آگے کر دیتے ہیں اور کبھی تصدیق نہیں کی کہ جس کی عزت ہم اچھال رہے ہیں، جس کی پگڑی اچھال رہے ہیں، اس کی عزت تار تار کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ مجرم ہے یا نہیں؟ اگر وہ مجرم ہے بھی تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ اس کی برائی کر سکتے۔ اصلاح معاشرہ کا یہ بڑا اہم پہلو ہے اور غیبت سے گریز کرنا یہ ہمارا مذہبی ہے۔ 5 وقت کی نماز وہ بھی اس بات سے پرہیز نہیں کرتے بلکہ نماز پڑھ کے ہی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں۔ عام
کا، اس پہ کیا افسوس؟ افسوس تو اس پہ ہے جو دین کا دعوے دار بھی ہے، اپنے طور پر وہ تہجد گزار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، پھر بھی انہیں اخلاقی برائیوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ غیبت کرنا معمولی بات نہیں، اللہ نے روکا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ یہ سوال ہے اللہ کی طرف سے، مجھ سے، آپ سے، اللہ کا ایک سوال ہے، آپ نے اس سوال پہ غور کرنا ہے اور اس کا جواب دینا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھاؤ؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ بتلائیں، کوئی نہیں پسند کرتا۔ خالق نے خود کہا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس بات سے نفرت کرتے ہو۔ بھائی کی میت کو کاٹ کے کھانا یہ کسی کو بھی گوارا نہیں۔ جب اپنے مردہ بھائی کا گوشت تم نہیں کھا سکتے تو پھر اس کی عزت کیوں اٹھاتے ہو، اس کی عدم وجودی؟ اس کے مقابل کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے۔ آئیے، اگر یہ قواعد ہمارے اندر موجود ہے تو آج سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ عادت بڑی ہوئی اور مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ حرام کام میں لذت بہت زیادہ ہے۔ جن لوگوں کو چغلیاں کرنے کی، غیبت کرنے کی عادت ہے، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جتنی دیر تک وہ غیبت نہیں کرتے۔ بچ جاؤ، رک جاؤ، آج ہی اپنے اوپر کنٹرول کرو۔ جس کا گناہ ہے اس سے بات کر لو کہ بھائی جان آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ اللہ رسول کی ناراضگی کے سبب بنے گا، اس کی خیر خواہی کرو، تنہائی میں اس سے ملو، اس سے بات کرو۔ چار بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تذکرہ شروع کر دیتے ہیں، نہ کسی مولوی کو بات کرتے ہیں، نہ کسی عالم کو، نہ کسی بڑے محدث کو، جو زبان میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں۔ اپنا نامہ اعمال سیاہ کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر قیامت کے دن جہنم میں جانا ہے، اور جہنم میں جا کر تانبے کے ناخنوں سے اپنا ہی جسم نوچنا ہے۔ اگر تو یہ پسند ہے تو کرتے رہو۔ بتلایا کیوں؟ میرے نبی کو انجام دکھایا کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس سچی زبان والے نبی کی زبان سے سن کر ہی لوگ باز آ جائیں۔ رک جائے اور ایسا عمل نہ کریں۔ قرآن کے تائیدات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ۔ ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو ہے تو نفس، آپ اس پہ باتیں کر رہے ہیں، میرے نبی آگے جا رہے ہیں،
آپ نے نوٹ کیا، اور باخبر قائد وہ ہوتا ہے جو اپنے کارکنان کی ہر حرکت پہ نظر رکھتا ہے، صرف نظر نہیں رکھتا بلکہ اس کو باخبر بھی کرتا ہے اور اس پر متنبع بھی کرتا ہے یہ کام غلط ہے، اور اس کی سرزنش بھی کرتا ہے۔ کچھ دور آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی، جسم اس کا پھولا ہوا اور بدبو پورے ماحول کو متاثر کر رہی۔ میرے آقا رک گیا، جنہوں نے بات کی تھی، غیبت اور چغلی کی تھی، ان کو مخاطب کر کے کہا یہ مردہ بکری ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، کیا تم میں سے کوئی اس کا گوشت کاٹ کے کھا سکتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ممکن ہے؟ اس سے تو ہر کسی کو کراہت آتی ہے، مردہ گوشت کون کھاتا ہے اور پھر سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ فرمایا جو تم نے کیا اپنے بھائی کے بارے میں جو بات کہہ رہے تھے وہ بالکل اس بکری کا گوشت کھانے کے مطابق، کیسے پیارے انداز میں پریکٹیکلی میرے نبی نے سمجھایا، اور ایک ایک برائی، ایک ایک عیب پر نظر رکھی، اور اس پر آپ نے پوری وارننگ بھی دی کہ اس بات سے باز آ۔ ایک دن کونین کے خاندان اپنے گھر میں تشریف فرما، آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے دوسری زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک بات کہا، حضور کو جو اتنی سی وہ مجھے بڑا تنگ کرتی ہے، سوتن کے جذبات نبی کی بیویوں میں بھی ہوتے ہیں، بات ہوگی۔ میرے نبی نے کہا یہ اتنا سا قد کی طرف اشارہ تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین میرے نبی کی رفیقہ حیات، ان کا قد چھوٹا تھا۔ جب دوسری ام المومنین نے یہ کہا تو میرے نبی نے فوراً ٹوک دیا اور کہا کہ آپ نے جو بات کی ہے صرف اشارہ دیا ہے نا اس کے چھوٹے قد کی طرف، حقیق سمجھتے ہوئے اس کی عدم موجودگی میں میرے نبی نے کہا اگر تیرے ان الفاظ کو سمندر کے اندر پھینک دیا جائے سمندر کا سارا پانی کروا ہو جائے۔ ہم تو جو آئے کہہ دیتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے ان اعمال پر غور کر کے ان سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب جہنم میں آپ نے ایک اور دیکھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک چھڑی ہے، یہ میری دانی دیکھا، جو باہر والے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی، جو اندر بیٹھے ہوئے توجہ کرتے ہیں۔ ایک چھڑی ہے آگے بڑھی ہوئی، لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہیں، چھڑی اس کے دامن میں الجھتی ہے، اس کے کپڑے کو تار تار کر دیتی ہے، کسی کو لگتی ہے اس کو زخمی کر دیتی ہے۔ فرمایا یہ چھڑی اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ برے لوگ ہیں جو راستے میں رہتے ہیں، لوگوں کی آنے جانے پہ اور ان کی حرکت پہ نوٹ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے۔ راستے پہ بیٹھنا ممنوع ہے۔ کون غور کرتا ہے
نبی کی زلفوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں، سرور کائنات کے چہرے پر انوار کا تذکرہ تو کرتے ہیں، اس نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ڈرائنگ روم ہے، اپنی بیٹھک ہے اپنے گھر کے باہر، وہ بھی گٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور آنے جانے والوں کے سب سے ہو رہے ہیں، دیکھا جا رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، خواتین بھی گزر رہی ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے اپنی بات کرنا، اور پھر دو چار افراد مل کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے اٹھا رہے ہیں۔ امتی ہو اس نبی کے جس کی پاکیزہ نگاہ کسی غیر معلوم میں نہیں پڑتی، کلمہ بھی پڑھتے ہو اور کہتے ہو ہم اس نبی پہ قربان، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اس نبی نے بتلایا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھو، راستے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی چاہیے اپنی دکان کے اندر رہے، مجبوری کے تحت اگر اس کو راستے میں اپنی دکانداری کرنی ہے، نگاہیں نیچے رکھیں۔ آپ نے فرمایا راستے میں بیٹھنا ہے تو اس کا حق بھی ادا کیا کرو، نگاہیں نیچے رکھو۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو، آنے جانے والے اگر کہیں کوئی راستہ بھول جاتے ہیں ان کو راستہ بتا دیا کرو۔ یہاں پر کسی سے راستہ پوچھ لینا تو کہتا بھائی جی کے جاؤ، اور کوئی پتا نہیں جاتا، ہم اس سے بھی اٹھا جاتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ گزرنے والے اگر آپ کو سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب دو، سلام کر کے دیکھ لیں۔ اتنے مغرور اور متکبر حضرت کا سلام بھی نہیں لیتے اور سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، کون عمل کرے گا اس میں؟ مسلمان مومن کہلانے والا ان باتوں پہ عمل کرے گا تو پھر فائدہ ہوگا۔ حضرات وہ چھڑی نہیں بننا جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور منظر دیکھا، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑے بڑے سامان جمع کر کے اور ایک بڑا بوجھ بنا کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اٹھایا نہیں جاتا۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا حق کھاتے تھے، اس کا بھی مال لوٹ لیا، اس کا بھی مال چھین لیا، ڈکیت چور اس میں داخل، اور وہ لوگ جو 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن اپنی بہن کا حق نہیں دیتے، وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، ان کا بھی کھا لیا، ان کا بھی کھا لیا۔ اور لوگوں کا حق کھانے والے اپنے اوپر بوجھ اٹھا رہے ہیں اور یہ قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا۔ یہاں پہ تو پڑھا ہے کہ فلاں کا 5 لاکھ بنتا تھا وہ بھی میں نے ہضم کر لیا، فلاں کا وہ زمین کا حصہ تھا وہ بھی میں نے کھا لیا ہے، اس کا اس جائیداد کے وارث بھی میرے بیٹے میری اولاد کا بھی۔ میرے نبی نے کہا جس نے کسی کی زمین پر ایک بالش پر عمل دی قبضہ کیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ بنا کر اس کے گلے میں پہنائے گا۔ کون عمل کرے گا اس پہ؟ یہ معراج کا پیغام ہے، جن کے اندر یہ قواعد موجود ہیں وہ ان چیزوں سے باہر ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی چٹان ہے، بڑے پتھر میں ایک دراڑ ہوئی، اس شگاف سے ایک بیل نکلا، بیل دوبارہ اس سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا یہ کس چیز کا مشاہدہ کروایا گیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیل نہیں، یہ منہ سے نکلنے والا بول
دفعہ بات نکل جائے دوبارہ واپس پلٹ کے منہ میں جا سکتی؟ یہاں پہ تو لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں میں اپنے الفاظ واپس نہیں ہوتے. جو بات ایک بار زبان سے نکل گئی، کسی کو دکھ پہنچا تیری بات کہنے کی وجہ سے، اس کے دل میں جو زخم ہوا ہے وہ قیامت تک منتقل نہیں ہو سکتا. گالی دے دیتے ہیں اور بات بات پہ ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے، نوٹ کر کے لے جاؤ، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اور ہم فرینکنس بے تکلفی میں گالیاں بک جاتے ہیں. کبھی اس بات کا فکر کیا ہے کہ ہم نبی کی امتی ہیں؟ حضرات، زبان پہ کنٹرول کرنا یہ میرے نبی کو مشاہدہ کروایا گیا ہے کہ جس کی زبان سے غلط بات نکل گئی وہ واپس پلٹ نہیں سکتی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی انسان کی زبان سے نکلتا ہے نوٹ کرنے والے فرشتے مستعد اور تیار بیٹھے ہیں. جو لفظ بھی نکلتا ہے زبان سے اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے. تیرے موڈیا کے بیٹھے ہیں دو بندے خدا، نوٹ کرتے ہیں تیری ایک ایک ادا. ذرا سوچ سمجھ کے ڈائری اپنی لکھا، جڑی حشر کو رب نے دینی مقام. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.